ایک انسان ایمان کے سبب سے صادق ٹھہرتا ہے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 3 باب 21 سے 30 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، اب خدا کی ایسی صداقت ظاہر ہوئی ہے جو شریعت پر منحصر نہیں، اور جس کی تصدیق شریعت اور انبیاء سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی ایسی صداقت جو یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے ان سب کو حاصل ہوتی ہے جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ پس وہ اس کے فضل سے اس مخلصی کے سبب سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت صادق ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسی کو خدا نے اس کے خون کے باعث ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک رحم گاہ ٹھہرایا، تاکہ وہ ان گناہوں سے چشم پوشی کر کے جو پیشتر ہو چکے تھے اپنی صداقت ظاہر کرے، یعنی خدا کے تحمل کے وقت، بلکہ اسی وقت بھی اپنی صداقت اس لیے ظاہر کرے کہ خود بھی صادق ٹھہرے اور اسے بھی صادق ٹھہرائے جو یسوع پر ایمان لائے۔ تو اب تیرا فخر کہاں رہا؟ اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہمارا دعویٰ ہے کہ شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے انسان صادق ٹھہرتا ہے۔ کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے؟ غیر قوموں کا نہیں؟ بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 130 جماعتی جواب۔ خداوند کے پاس شفقت اور کثرت سے فدیہ ہے۔ اے خداوند، میں گہرائیوں سے تجھے پکارتا ہوں۔ اے خداوند، میری آواز سن۔ میری منت کی آواز پر تیرے کان متوجہ ہوں۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے پاس شفقت اور کثرت سے فدیہ ہے۔ اے خداوند، اگر تو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا؟ لیکن تیرے پاس گناہوں کی مغفرت ہے تاکہ ابد سے تیری عبادت ہو۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے پاس شفقت اور کثرت سے فدیہ ہے۔ میری جان خداوند کی منتظر ہے، میں اس کے کلام پر امید رکھتا ہوں۔ میری جان خدا کی زیادہ منتظر ہے پاسبانوں کی نسبت جو فجر کو دیکھتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند کے پاس شفقت اور کثرت سے فدیہ ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 11واں باب 47 سے 54 آیت۔ سب نبیوں کے خون کی اس پشت سے جواب طلبی کی جائے گی، حابیل کے خون سے لے کر زکریا کے خون تک۔ ایک دن یسوع نے فریسیوں سے کہا، تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو قتل کیا۔ سچ مچ تم گواہی دیتے ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کی تائید کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے تو ان کو قتل کیا اور تم قبریں بناتے ہو۔ اس لیے خدا کی حکمت نے کہا کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گا، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور ستائیں گے، تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنائے عالم سے بہایا گیا اس پشت سے جواب طلبی کی جائے گی، حابیل کے خون سے لے کر اس زکریا کے خون تک جو قربان گاہ اور ہیکل کے درمیان ہلاک ہوا۔ ہاں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی پشت سے جواب طلبی کی جائے گی۔
اے علماء شرع، تم پر افسوس کہ تم نے معرفت کی کنجی چھین لی۔ تم آپ داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا، اور جب وہ وہاں سے نکلا تو فقیہ اور فریسی اسے بے طرح چمٹے اور دک کرنے لگے اور اس کی گھات میں رہے تاکہ اس کے منہ کی کوئی بات پکڑیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔